مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند کمالات اور مولا کائنات سیدہ کائنات کی نسل پاک کی خصوصیات کے والد اور والدہ دونوں سے وارث بن کر 57 ہجری کو اہل بیت کے آنگن میں امام محمد باقر علیہ السلام اس وقت تشریف لائے جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کو 7 برس کے قریب بیت چکے تھے، اور وقت کا پہیہ بہت تیزی سے کے ساتھ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو کربلا کی جانب لے کر جا رہا تھا۔ یعنی آپ علیہ السلام کی ولادت گویا کربلا کے جہاد میں شریک ہونے والے سلسلے میں ایک اور تکمیل کی کڑی تھی۔ ناظرین کرام، نسل اسماعیل علیہ السلام میں امامت کی سنہری کڑی میں 5ویں امام بننے والے ائمہ اہل بیت میں سب سے پہلے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام محمد سے مزین کیے جانے والے، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے سلام پانے والے، بچپن ہی سے مصائب و آلام اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزارے جانے والے، صرف 3.5 برس کی ننھی اور معصوم عمر میں اپنے نانا جان کا مدینہ پاک چھوڑ کر ہجرتوں کی تکالیف کو برداشت کر کے کربلا کے تپتے میدان میں قیام کرنے والے، اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے پورے گھرانے پر ظلم و جبر کی انتہائیں دیکھنے والے اور اپنے پورے گھرانے کو کربلا کے تپتے صحرا میں شہادت کا جام نوش کرتے ہوئے دیکھنے والے، قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنے والے، اور پھر برسوں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کے بہتے آنسوؤں کو دیکھنے والے، باقر لقب پانے والے یعنی باقر العلوم بننے والے، شاکر لقب پانے والے یعنی شکر کی اعلیٰ ترین منازل پر پہنچنے والے، ہادی لقب پانے والے یعنی بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہدایت کی شمع دکھلانے والے سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سلسلہ ائمہ اہل بیت کے وہ حسین ترین چاند ہیں جو کمالات میں، افکار میں، اعمال میں، علوم و معارف میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے پردادا مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان عظیم علوم و معارف کے کسٹوڈین بنے جو ان کو براہ راست سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتقل فرمائے۔ آپ علیہ السلام اس عظیم ترین گھرانے میں پرورش پاتے ہیں ناظرین جس گھرانے کا بچہ علم لدنی کا شاہکار ہے۔ آپ علیہ السلام نے علوم و معارف کے اس طرح نمایاں فرمایا اور حقائق احکام و حکمت و لطائف کے وہ سربستہ خزانے ظاہر فرمائے جو لوگوں پر ظاہر و ہویدہ نہ ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے علمی کمالات، علمی کارنامے اور آپ کے علمی مقام کی وضاحت ناممکن ہے صاحب، اور کم از کم مجھ جیسے کم علم شخص کے پاس تو وہ الفاظ ہیں ہی نہیں جو بیان کر سکے کہ مورخین کا کہنا ہے کہ علم دین، علم احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن و علم سیرت و علم فنون یعنی ادب وغیرہ جتنے بھی علوم ہیں اس کے ذخیرے جس قدر سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام سے ظاہر ہوئے اتنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی اور سے ظاہر نہ ہوئے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے علمی فیوز و برکات و کمالات و احسانات سے اس شخص کے علاوہ جس کی بصیرت زائل ہو گئی ہو، جس کا دماغ خراب ہو گیا ہو یا جس کی طینت و طبیعت فاسد ہو گئی ہو، کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ باقر العلوم یعنی علم کے پھیلانے والے اور جامع العلوم ہیں۔ آپ کا دل صاف، علم و عمل روشن و تابندہ، نصف پاک، اور آپ خلقت میں انتہائی شریف تھے۔ آپ کے کل اوقات اطاعت خداوندی میں بسر ہوتے تھے۔ عارفوں کے قلوب میں آپ کے آثار راسخ اور گہرے نشانات نمایاں تھے جن کے بیان کرنے میں ناظرین عالم یہ ہے کہ یقیناً زبانیں جو ہیں مکمل طور پہ عاجز ہیں کہ آپ کی ہدایات و کلمات کثرت سے موجود ہیں۔ آپ علم، عبادات اور زہد میں اپنے والد امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ عبادت میں بھی ناظرین آپ علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کا مکمل طور پہ عکس جمیل بن کر دکھایا۔ ساری رات اپنے رب کے حضور قیام کرنا اور سارا دن روزے رکھنا آپ کا مبارک معمول تھا۔ آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ زاہدانہ تھی، بوریا نشینی آپ کو پسند تھی، جو ہدایہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے فقراء و مساکین میں مکمل طور پہ تقسیم فرما دیا کرتے تھے، غریبوں سے بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے، تواضع اور انکساری، صبر و شکر، غلام نوازی اور صلہ رحمی وغیرہ آپ میں بے نظیر تھے صاحب۔ آپ علیہ السلام کی تمام
مدنی فقراء پر صرف ہوتی تھی، آپ فقیروں کی بہت عزت کیا کرتے تھے اور انہیں اچھے ناموں سے پکارا کرتے تھے۔ امت کی خودداری کے حوالے سے ناظرین آپ نے ایک ایسا درس دے دیا کہ جو رہتی دنیا تک یقیناً چمکتا رہے گا۔ آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ معیشت کے خوف سے حدود اللہ پر اور ناموس رسالت پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ یعنی وہ رومن امپائر جو اپنی معیشت کی طاقت کے نشے میں مکمل طور پہ غرق تھی اور مخمور تھی، امام باقر علیہ السلام کے ویژن اور ان کے اسٹینڈ نے نہ صرف ان کے دماغوں کو مکمل طور پر ٹھکانے لگا دیا بلکہ رہتی دنیا تک تمام اسلامی دنیا کو یہ بتلا دیا کہ معیشت کے خوف سے یا معیشت کے ڈر سے یا ڈر کا چولا پہن کر سر جھکا کر ڈو مور کے مطالبہ پر ہمیشہ یس باس نہیں کہا جاتا بلکہ اغیار کی غلامی کا جامہ اتار کر غلامی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پٹا پہن کر خودداری کے دامن کو تھام کر اپنے پیروں پر کھڑا ہوا جاتا ہے، اور ایک ہی وقت میں معیشت سنبھال کر اسلامی سکہ بھی جاری کیا جا سکتا ہے اور ناموس رسالت کی بھی حفاظت کی جا سکتی ہے، اور قیصر روم جیسے طاقتور ترین شخص کے گھمنڈ کو چور چور کر کے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بلاسفیمی کے مرتکب افراد کو معاذ اللہ ان کے غلیظ منصوبوں کو مکمل طور پہ زمین بوس بھی کیا جا سکتا ہے۔ آئیے ناظرین آغاز کر